السلام علیکم، اب تک نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ذیشان یاسین۔ سب سے پہلے شامل کریں گے اب تک کی ہیڈ لائنز۔ کیا پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والے ارکان اسمبلی کی نااہلی تاحیات ہوگی؟ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر فیصلہ آج شام 5:30 بجے سنائے گی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس۔ ذرائع کے مطابق سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے چینی باشندوں کی سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ چینی باشندوں کی سیکیورٹی پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزارت داخلہ اور سیکیورٹی ادارے فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ٹیلی فون۔ وزیراعظم کا وزیر اعلیٰ سندھ سے بوٹر مارکیٹ دھماکے پر افسوس کا اظہار۔ وزیراعظم نے وزیر اعلیٰ سے دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے معلومات لیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت سخت اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز مثبت رجحان۔ ٹریڈنگ کے دوران 190 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ ڈالر کی اونچی اڑان جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر کے قدر میں 1 روپیہ 2 پیسے کی کمی۔ ڈالر 195 روپے 20 پیسے کا ہو گیا۔ انتخابات، اصلاحات، مشکل معاشی فیصلے یا پھر مزید انتظار؟ وزیراعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کا سربراہی اجلاس آج بلا لیا۔ شہباز شریف سے آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی الگ الگ ملاقاتیں۔ آئندہ کی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ عمران خان نے تماشا کر کے اور جھوٹ بول کے 4 سال عوام پر ظلم کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی سابق وزیراعظم پر تنقید۔ کہا معاشی تباہی، مہنگائی اور بے روزگاری کے مجرم آپ ہیں۔ جواب تو دینا پڑے گا عمران صاحب، جواب سے بھاگ نہیں سکتے۔ 4 سال کی تباہی 1-2 ماہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ عوام چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ملک کا یہ حشر کیا ان کا بھی احتساب ہو۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا پاکستانی سیاست میں مداخلت ہوتی رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مداخلت کرتے رہے ہوں اور آج ذمہ دار سیاستدان قرار پائیں۔ FIA سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شہباز شریف، حمزہ شہباز اور فریال تالپور کے کیسز ختم کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ FIA مقصود چپڑاسی کا کیس ختم کرنے جا رہی ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا حکومت کے زیادہ تر اتحادی الیکشن کے حامی ہیں۔ نواز شریف جس جہاز میں آئے گا ان کا چور کے نعروں سے استقبال کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حنیف عباسی کو وزیراعظم کے معاون خصوصی کے طور پر کام کرنے سے روک دیا۔ شیخ رشید کی درخواست کی سماعت میں چیف جسٹس نے کہا امید ہے حنیف عباسی آئندہ سماعت تک عوامی عہدہ استعمال نہیں کریں گے۔ معاون خصوصی کا کام وزیراعظم کو مشورہ دینا ہوتا ہے جو بغیر نوٹیفیکیشن بھی دے سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف آج کوہاٹ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ اسپورٹس کمپلیکس میں جلسے کی تیاریاں جاری۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خطاب کریں گے۔ جلسہ گاہ میں ہزاروں کرسیاں لگا دی گئیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی متحدہ عرب امارات میں شیخ خلیفہ بن زاید ال نہیان کے انتقال پر نئے اماراتی صدر اور مرحوم کے خاندان سے اظہار تعزیت۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو 18 مئی کو امریکہ روانہ ہوں گے۔ بلاول بھٹو امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن سے ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ چین اور سوئٹزرلینڈ بھی جائیں گے۔ چولستان شدید گرمی اور خشک سالی کا شکار، 200 سے زائد مویشی ہلاک،
پانی کی شدید قلت، پانی محفوظ کرنے والے 1100 ٹوبے خشک، نہری پانی بھی بند، زیر زمین پانی کڑوا ہو گیا، کئی افراد گندا پانی پینے سے ڈائریا کا شکار۔ کمشنر بہاولپور کا ڈائریا کی شکایت پر 20 میڈیکل کیمپ قائم کرنے اور مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا دعویٰ، مقامی افراد کے علاقے کو آفت زدہ قرار دے کر فوری ایمرجنسی نافذ کرنے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی مری میں بیٹھک، گورنر ہاؤس مری میں اجلاس کی صدارت کی، سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے کاموں کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مری کا دورہ بھی کیا۔ شاہ اس وقت صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب کے ساتھ ابوظہبی شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی ڈیتھ پہ ان کے جو رولر ہیں ان سے کنڈولنس کے لیے میرا ارادہ ادھر رات رہنے کا تھا، اور میں صبح آج میں نے واپس آنا تھا۔ انہوں نے انتظام ایئرپورٹ پہ ہی کیا تھا، وہ کنڈولنس کا ان کا ایک تھا، میں ادھر ہی تھا ایئرپورٹ پہ، تو مجھے اس واقعے کا پتہ چلا، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اسی وقت واپس آ جاؤں، اور جیسے ہی اس لیے کہ پھر وہ لوجسٹکس تھوڑی ٹیک کیئر کرنی تھی، اور میں رات کو کوئی 12:30 بجے کراچی پہنچ گیا تھا، اور رات کو ہی میں نے پولیس کے لوگوں کو بلایا تھا تاکہ ان سے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لے سکوں اور کچھ ڈائریکشنز دے سکوں۔ 3 واقعات ہوئے ہیں مسلسل کراچی میں اس 1 مہینے میں تقریباً، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دہشت گردی کے واقعات کچھ عرصے سے پورے ملک میں ہو رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا رات کو ہی مجھے رپورٹ دیں ساری، وہ میں نے رپورٹ نکالی ہے۔ جنوری سے لے کے 15 مئی تک، یہ کل کا واقعہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے، آخری جو کل رات کو انفارچونیٹ ہوا ہے، اس پورے ملک میں 219 انسیڈنٹس ہوئے ہیں ٹیررزم کے، جس میں سے 220 بلکہ ایک یہ ایڈ کریں، جس میں 104 ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ ان 104 انسیڈنٹس میں 144 لوگ شہید ہوئے ہیں، 272 انجر ہوئے ہیں، ٹوٹل 416 لوگ افیکٹ ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں بھی 104 واقعات ہوئے ہیں ٹیررزم کے، 101 لوگ شہید ہیں جس میں اور 123 انجر ہوئے ہیں، اور ٹوٹل 224 بنتے ہیں جو افیکٹڈ لوگ ہیں۔ سندھ کے اندر 11 واقعات ہوئے ہیں ٹیررزم کے اس عرصے کے دوران، جس میں 7 لوگ شہید ہوئے ہیں، 25 انجر ہوئے ہیں، ٹوٹل 32 بنتا ہے۔ پنجاب میں 1 واقعہ ہوا ہے ٹیررزم کا، جس میں جہاں تک مجھے یہ دوسرے لسٹ میں تھا، وہ اس 1 واقعے میں 3 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 32 لوگ انجر ہوئے ہیں، تو ٹوٹل 35۔ اس حساب سے ہم دیکھیں تو سندھ کے اندر نسبتاً کم ہوا ہے، لیکن یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک شخص کی بھی جان جانا، ایک شخص کا بھی انجر ہونا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہیں۔ ہم نے بڑا یہ پوسٹ افغانستان سچویشن ہوئی تھی، ہم نے کافی، میں نے خود خطوط لکھے تھے اس وقت کے جو انٹیریئر منسٹر تھے ان کو، کہ جی ہمیں یہ خدشات ہیں۔ ایک ابھی کلیمنٹس تو آپ کو پتہ ہے، جو چائنیز انسیڈنٹ تھا اس کا بلوچستان لبریشن آرگنائزیشن، یہ جو بھی ہے PLO یہ کیا نام ہے اس کا، وہ کر رہے ہیں، اور یہ جو پہلا واقعہ بوری یہ ہوا تھا یونائٹڈ بیکری کے ساتھ، سندھ ریولیوشنری آرمی نے اس کا کلیم کیا ہے۔ کل رات والے انسیڈنٹ کا بھی کلیئر نہیں ہے، لیکن پرابلی وہ لگتا ہے یہی ہے۔ لیکن یہ سارے دہشت گرد، میں نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ یہ کوئی ایک چیز نہیں، یہ نہیں کہ سندھ ریولیوشنری آرمی یا بلوچ لبریشن آرگنائزیشن ہے، یہ دہشت گرد کا نہ کوئی زبان ہے، نہ کوئی ریلیجن ہے، یہ وحشی لوگ
سارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے، ایک بہت بڑا ہمیں ایشو آیا ہے کہ جی اچانک یہ کیوں شروع ہوئے پورے پاکستان میں. ان کی جو فنڈنگ بھی ایک سینٹرلائزڈ ہے، جو ہمارے ملک دشمن ممالک ہیں وہ اس پہ دیکھتے ہیں، ان کو فنڈنگ دیکھتے ہیں. اور اس چیز کو سارا دیکھا جا رہا ہے. جب پرائم منسٹر صاحب یہاں آئے تھے تو ہم نے اس پہ بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیکٹا کو پھر سے تھوڑا زیادہ فعال کریں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرمی پبلک اسکول کے انسیڈنٹ کے بعد پورا ملک متحرک ہوا تھا، سارے اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوئے تھے. ایک 20 نکاتی جو ہے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اس پہ ایپیکس کمیٹیز بنی تھیں، اور ان ساری چیزوں پہ سندھ نے بڑا پرو ایکٹیو رول لیا. تو اور کراچی کا شہر جو 7واں سب سے ڈینجرس شہر تھا دنیا کا آج سے 7 سال پہلے، اس وقت وہ 125 سے اوپر ہو گیا. لیکن اگین میں پھر کہتا ہوں کہ ایک بھی بندے کو تھوڑی سی آنچ بھی آنا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور میں نے پولیس سے کل رات بھی جو ہے وہ کویشچننگ کی ہے ان کی وجہوں کی اور کیسے وہ نہیں کر رہے. آج پھر دوبارہ میں نے انٹیلیجنس والوں کو، رینجرز کو، پولیس کو بلایا تھا، ان سے ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوئی ہے. انٹیلیجنس کے جو فیلیئرز ہیں کہ وہ پراپرلی ٹائملی ڈیٹیکٹ نہیں کر سک رہے، اس پہ بھی بات ہوئی ہے. اور ہماری کوشش یہ کہ ہم سب مل کے اس صوبے میں جو یہ دہشت گردی اور پورے ملک میں دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان پہ کنٹرول کریں. یہ کسی بھی صورت میں ہم اپنے صوبے کو جو 2013-14 کی سچویشن تھی اس پہ لے جانے کے متحمل نہیں ہیں، اور ہم ہر سٹیپ اٹھائیں گے. اس میں کچھ لوگوں کو تکلیف بھی آئے گی، میں کہوں گا کہ ہم سے کوآپریٹ کریں. میں نے آج پولیس سے کہا ہے کہ وہ امیڈیٹلی، ہم نے جو پیٹرن دیکھا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دھماکے خاص طور پہ جو پچھلے 2 ہوئے ہیں ایسی جگہ پہ ہوئے ہیں جہاں پہ رات کو بازاریں دیر سے کھلی رہتی ہیں، لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا ہے. یہ نارملی رات کے ٹائم پہ ایسی چیزیں ہوتی. 7 سے 11 کا ٹائم ایک ہم نے کہا ہے کہ آپ بزنس کمیونٹی سے بات کریں، شاپ اونر سے بات کریں، آپ انہیں بتائیں کہ ان کی بھی مدد کی ضرورت ہے ہمیں، ہر ایک کی. یہ اگر آپ دیکھیں تو جیسے کل رات والا جو انسیڈنٹ تھا، ایک موٹر سائیکل پہ ایک انہوں نے